آنے والی قسط میری زندگی ہے تو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس کی کہانی ایک نیا اور چونکا دینے والی رخ پر جانے والی ہے۔ اس بار حالات اس حد تک بگڑ جائیں گے، کامیار ایک محفل سب کے سامنے آریہ سے سخت لہجے میں بات کرے گا، جس سے ماحول کشیدہ ہو جائے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، آخر ان دونوں کے درمیان اتنی تلخی کیوں ہے۔ اسی دوران عرفان صاحب وہاں پہنچ جائیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھیں گے تو اس کا جذب ٹوٹ جائے گا اور وہ کامیار کو سختی سے روکیں گے اور اس کے رویے پر ڈانٹے ہوئے آریہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کریں گے۔ اب سب کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ عرفان صاحب اس رشتے کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا آئرہ واقعی کامیار سے دور ہو جائے گی۔ دوسری طرف کچھ دنوں سے حالات قدر بہتر ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آئرہ بہت بڑی محنت سے کامیار کے گھر کا مسائل سلجھا رہی تھی اور اس کے والدین کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں ختم کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا، لیکن کامیار کے دل کی تلخی اب بھی باقی تھی۔ وہ بظاہر معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، دفتر بھی جانے لگا تھا اور گھر بھی وقت پر آنے لگا، مگر اس کے رویے میں وہ نرمی نہیں آتی جس کو آئرہ کی امید تھی۔ ایک صبح آئرہ نے حسب معمول کامیار کے لیے کافی بنائی اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ کامیار نے بغیر کچھ کہے کپ کو ایک طرف رکھا اور جانے لگا۔ آئرہ نے اسے روکا مگر بتایا کہ فلک آپی نے شام کو ایک تقریب میں انہیں مدعو کیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ دونوں اکٹھے وہاں پہنچے۔ کامیار نے بے دلی سے کہا وہ دیکھے گا، اگر وقت ہوا تو آ جائے گا ورنہ نہیں۔ شام ہوتی آئرہ نے کئی بار اسے فون کیا مگر کامیار نے کال نہیں اٹھائی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا اور وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ آخرکار آئرہ اکیلی ہی تقریب میں چلی کیونکہ وہاں نہ جانے سے اسے مزید سوالوں کا گھیرا ہو سکتا تھا۔ تقریب میں فلک نے آئرہ سے پوچھا کہ وہ اکیلی کیوں آئی۔ آئرہ نے مسکرا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، وہ کامیار کا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد واقعی کامیار وہاں پہنچ گیا۔ فلک نے خوشی سے اسے سب سے ملوایا مگر محفل کا رخ اچانک بدل گیا جب کچھ لوگوں نے ان کی شادی کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ کامیار نے سب کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا شروع کرنے کی زندگی کئی فیصلے اس نے جلدی بازی میں کیے اور اسی کی وجہ سے اسے بہت کچھ سہنا پڑا۔ اس نے اشاروں کناروں میں آئرہ کو بہت ان حالاتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آئرہ بار بار اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی رہی مگر وہ اپنی بات جاری رکھتا۔ محفل میں خاموشی چھا گئی اور آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسی میں عرفان صاحب آگے بڑھے اور سخت لہجے میں کامیار کو اس کے الفاظ کی قیمت سمجھائی۔ انہوں نے کہا کسی رشتے کی عزت سب کے سامنے یوں مجروح کرنا ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے آئرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ محفل میں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واپسی پر عرفان صاحب نے آئرہ سے کہا کہ اب اسے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوگا، اگر وہ چاہے تو اس رشتے سے الگ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے اسے چند دن سوچنے کا وقت دیا اور کہا کہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آئرہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف اس کا دل سے رشتے کو بچانا چاہتے تھے اور دوسری طرف خودداری اسے اس ماحول سے دور جانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ان سب سے دور جانا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے والد کو بتایا وہ طلاق کا فیصلہ ابھی نہیں کرنا چاہتی مگر اسی شہر اور ان حالات سے دور جانا سمجھتی ہے۔ عرفان صاحب نے اسی کے فیصلے کا احترام کیا اور اس کے سفر کا انتظام کرنے لگے۔ یہ خبر کامیار تک پہنچی تو اسے پہلی بار احساس ہوا اس کی ضد اور غرور اس کے مقام پر لے آئی ہے اور اسے لگا کہ اگر وہ خاموش رہا تو آئرہ کو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آئرہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہونے والی ہوگی کامیار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا آئرہ مجھے معاف کرو، اپنے دل کی بات کرو میرے ساتھ، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اس سے معافی مانگے اور بتائے گا اس کی دوری نے اسے اپنی غلطیوں کا احساس دلایا مگر آئرہ اب اس پر یقین نہیں کرے گی۔ آئرہ کہے گی کامیار تم ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آئرہ اس کی بات مان لے گی یا نہیں۔ ممکن ہے کہ کہانی ایک خوشگوار موڑ لے اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ کیا واقعی ان کا رشتہ بچ جائے گا یا جذباتی ہمیشہ کے لیے ہوگی؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں پیش کرے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ تک اپڈیٹس ہونے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔